اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ہے۔ معزز سامعین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو سکپ مت کریں، اینڈ تک ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ معزز سامعین، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کیسے اٹھایا گیا؟ اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور آپ کو یہودیوں کے برے ارادوں سے محفوظ فرما لیا، اور آپ کو سولی دینے کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا تعالیٰ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق یعنی غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا، تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، خدا نے ان کو مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کے پیغمبر کہلائے تھے قتل کر دیا ہے۔ خدا نے ان کو ملعون کر دیا، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس کے مال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں ہے، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور صحیح و قطعی رائے کے مطابق ان کو نیند کے ساتھ فوت کر کے بعد میں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہودیوں کے برے عزائم سے بچا لیا جنہوں نے اس دور کے بادشاہ کے پاس آپ کی شکایت کی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام داؤد بن نور تھا، جن کے پاس یہودیوں نے آپ کے متعلق شکایت کی تھی، اور اس نے آپ کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم دیا تھا۔ تو یہودیوں نے آپ کو ایک گھر میں گھیر لیا، اور یہ جمعہ و ہفتہ کی درمیانی رات کا واقعہ ہے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو آپ کے پاس موجود ان کے ایک ساتھی پر آپ کی چھبی ڈال دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور یہ منظر اس گھر والے دیکھ رہے تھے۔ سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھر میں آپ کے مشابہ شخص کو پایا، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور اسے سولی دے دی، اور آپ کی مزید توہین کرنے کے لیے آپ کے سر پر کانٹے رکھ دیے،
اور عام عیسائی جنہوں نے حقیقت حال نہ دیکھی تھی وہ بھی یہود کی بات پر متفق ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، اور اس طرح وہ کھلی گمراہی میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اس کی وفات سے پہلے اس پر ایمان لائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے نزدیک دنیا میں آسمان سے نازل ہونے کے بعد تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ آ کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور صرف اسلام ہی نافذ کریں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، اور جس گھر میں داخل ہوئے اس میں آپ کے حواریوں میں سے 12 آدمی تھے، یعنی آپ گھر کے ایک چشمے سے نہا کر آپ تشریف لائے، آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میرے ساتھ ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ کفر کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو میری شکل دے دی جائے، پھر وہ میری جگہ قتل کر دیا جائے، اور وہ قیامت کے دن میرے ساتھ مرتبے میں ہوگا۔ ان میں سے سب سے کم عمر والے نوجوان نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے دوبارہ پوچھا تو وہی نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پہلا ہی ہے۔ پھر اسے آپ کی شکل دے دی گئی اور آپ کو گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہودی آپ کو تلاش کرتے ہوئے اور آپ کے مشابہ آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اسے سولی دے دی، تو ان میں سے بعض نے آپ پر ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ کفر کیا، اور وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یعقوبیہ گروہ نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے اندر رہا، پھر اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا۔ نمبر 2 نستوریہ گروہ نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہم میں رہا جب تک اس نے چاہا، پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا تھا جس نے صحیح رائے اختیار کی کہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول تھا، جب تک اللہ نے چاہا ہم میں رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر دونوں کافر گروہ ایمان والوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے مسلمان گروہ کو قتل کر دیا۔ اسلام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مذکورہ روایت کی سند حضرت ابن عباس تک صحیح اور مسلم کی شرط پر ہے۔ نسائی اور ابن جریر نے بھی اسے ابو معاویہ سے بیان کیا ہے۔ بہت سے سلف سے اس طرح منقول ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسے محمد بن اسحاق یسار نے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ ان کی موت لیٹ کی جائے تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا سکے اور دعوت کا سلسلہ مکمل ہو اور لوگ اللہ کے دین میں کثرت سے داخل ہو سکے۔ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس حواریوں سے 12 آدمی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک اور سرجس نامی ایک آدمی تھا، عیسائیوں نے اسے چھپا لیا تھا اور اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی اور اسے سولی دے دی گئی۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض عیسائیوں کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ سولی دیا جانے والا آپ کے مشابہ ایک شخص تھا، اور اس کا نام یودس بن کریہ یوتا تھا۔ حضرت ضحاک حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد شمعون کو خلیفہ بنایا تھا، اور یہودیوں نے یودس کو عیسیٰ سمجھ کر سولی دے دی تھی کیونکہ اس پر آپ کی شبیہ ڈالی گئی تھی۔ واللہ علم۔ فرا نے اللہ تعالیٰ کے قول وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کے متعلق فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی خالہ سے لمبا عرصہ الگ رہے، پھر اسے ملنے آئے تو راس الجالوت یہودی کھڑا ہوا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں بند کر دیا۔ پھر بہت سے لوگ آپ کے گھر کے دروازے کے پاس جمع ہو گئے، انہوں نے دروازے کو توڑا اور راس الجالوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے نظر نہیں آئے، اس کے پاس ننگی تلوار تھی۔ انہوں نے کہا تو ہی عیسیٰ ہے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ ہی اسے سولی دی،
بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ بنا دی۔ ابن جرار نے وہب بن منبع سے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں آئے اور آپ کے پاس حواریوں میں سے 17 آدمی تھے، تو یہودیوں نے ان کو گھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ہم پر جادو کیا ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج تم میں سے کون جنت کے بدلے اپنے آپ کو بیچتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ پھر وہ ان کی طرف گیا اور کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل عطا کر دی تھی۔ انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ اسی وجہ سے ان کو مغالطہ لگا اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اور عیسائیوں نے بھی اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا، حالانکہ اسی دن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ مورخ ابن جریر نے وہب بن منبع سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ وہ دنیا سے الگ ہونے والے ہیں تو وہ بہت سے گھبرائے اور آپ پر بہت گراں گزری۔ آپ نے حواریوں کے لیے دعوت تیار کرائی اور ان کو بلایا کہ آج رات میرے پاس آنا ہے، مجھے تمہارے ساتھ خصوصی کام ہے۔ جب وہ اکٹھے ہوئے تو ان کو کھانا کھلایا اور بنفس نفیس ان کی خدمت کرتے رہے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو ان کے ہاتھ دھلائے اور اپنے ہاتھ سے ان کو وضو کرایا اور اپنے کپڑوں کے ساتھ ان کے ہاتھ صاف کرتے رہے۔ انہوں نے اس طرز عمل کو برا اور ناپسند کیا۔ آپ نے فرمایا آج جس نے مجھے خدمت سے روکا وہ مجھ سے نہیں اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آج کھانا کھلا کر تمہاری خدمت کی ہے اور تمہارے ہاتھ دھلائے ہیں، لہذا میرا یہ کام تمہارے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے اچھا ہوں، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر بڑا بننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ایک دوسرے کی خدمت کرنا جیسا کہ میں نے تمہاری خدمت کی ہے۔ باقی جس کام کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے پوری محنت سے دعا کرو کہ اللہ میری موت کو مؤخر کر دے۔ جب وہ دعا کرنے میں مشغول ہوئے اور دعا کرنے کے لیے پوری محنت کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو نیند آنے لگ گئی، یہاں تک کہ وہ دعا نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ ان کو جگانے لگے اور فرمایا سبحان اللہ، کیا تم میرے لیے ایک رات بھی صبر کے ساتھ میری مدد نہیں کر سکتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہم آج سے پہلے رات کو جاگتے اور آپس میں زیادہ قصہ گوئی کرتے رہتے تھے، لیکن آج رات جاگنے کی ہمت نہیں ہو رہی اور دعا کے درمیان نیند رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چرواہے کو لے جایا جائے گا اور بکریاں منتشر ہو جائیں گی۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے جانے کی اطلاع دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میں سے ایک شخص مرغ کی اذان دینے سے پہلے 3 دفعہ میرا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک آدمی مجھے چند درہم کے عوض مرغ بیچے گا اور پھر میری قیمت کھائے گا۔ حواری وہاں سے نکل کر بکھر گئے۔ یہودی آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے حواریوں سے شمعون نامی آدمی کو پکڑا اور پوچھا کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہے؟ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کے ساتھیوں میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر کچھ اور یہودیوں نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا تو اس نے پھر انکار کر دیا۔ پھر اس نے مرغ کی اذان سنی اور رونے لگ گیا اور بہت غمگین ہوا۔ جب صبح ہوئی تو آپ کے حواریوں میں سے ایک آدمی یہودیوں کے پاس آیا اور کہا کہ اگر میں تمہیں عیسیٰ تک لے جاؤں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے 30 درہم اسے دینے طے کیے۔ اس نے درہم پکڑے اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام تک لے گیا۔ پھر اس پر آپ کی شبیہ ڈال دی گئی۔ انہوں نے اسے پکڑا اور رسی میں جکڑ دیا اور اسے لے کر چلے اور ساتھ ساتھ اسے کہہ رہے تھے تو مردوں کو زندہ کرتا تھا اور مجنوں کو تندرست کرتا تھا اور شیطان کو دور کرتا تھا، اب تو اپنے آپ کو اس رسی سے نہیں نکال سکتا۔ اور اس پر وہ آپ پر تھوکتے اور کانٹے پھینکتے، حتیٰ کہ وہ آپ کو اس لکڑی کے پاس لے آئے جس پر وہ آپ کو سولی دینا چاہتے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا اور انہوں نے آپ سے مشابہ شخص کو سولی دے دی اور اس کی لاش 7 دن تک اسی طرح لٹکتی رہی۔ پھر آپ کی والدہ اور وہ عورت جس کا آپ علاج کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیوانگی سے درست کر دیا تھا، وہ دونوں سولی کی جگہ روتی ہوئی آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پوچھا
تم روتی کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر ہی رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور مجھے بھلائی ہی ملی ہے، اور یہ شخص میری شکل والا ہے۔ پس تم حواریوں کو حکم دو کہ وہ مجھے سے فلاں فلاں جگہ ملاقات مقرر کرے۔ آپ کو 11 آدمی اسی جگہ ملے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیچنے والا اور آپ کے متعلق یہودیوں کو آگاہ کرنے والا آدمی آپ کو نظر نہ آیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو اپنے کیے ہوئے پر بہت پشیمانی ہوئی، اور اس نے اپنا گلا دبا کر اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اگر توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا۔ پھر آپ نے اس بچے کے بارے میں پوچھا جو ان کے ساتھ رہتا تھا، اسے یحییٰ کہا جاتا تھا۔ پھر فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ اب جاؤ، تم میں سے ہر شخص اپنی قوم جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کی زبان بولنے لگ جائے گا، اور وہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور اس کی طرف دعوت دے۔ حافظ ابن عساکر نے یحییٰ بن حبیب سے بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے سولی دیے جانے کے 7 دن بعد بادشاہ کے گھر سے مصلوب کا جسم اتارنے کا سوال کیا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ سولی دیا ہوا ان کا بیٹا عیسیٰ ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو ان کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ حضرت مریم نے یحییٰ سے کہا کہ مسیح علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے ہمیں لے جائے گی۔ پھر وہ دونوں گئیں۔ جب وہ قبر کے قریب ہوئیں تو مریم نے یحییٰ سے کہا، کیا تو پردہ نہیں کرے گی؟ اس نے کہا کہ میں کس سے پردہ کروں؟ کہا کہ قبر کے پاس کھڑے اس آدمی سے۔ یحییٰ نے کہا، مجھے تو اس جگہ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ مریم سمجھ گئی کہ ممکن ہے یہ جبرائیل ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جبریل سے ملاقات کیے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ مریم نے یحییٰ کو ایک طرف ٹھہرایا اور خود قبر کی طرف آگے بڑھی۔ جب قبر کے قریب ہوئی تو جبریل نے آپ کو کہا کہ اے مریم، تم کہاں کا ارادہ کرتی ہو؟ حضرت مریم بھی جبرائیل کو پہچان گئیں۔ فرمایا، مسیح کی قبر کی زیارت کرنا، اس کو سلام کہنا اور اس کے ساتھ گزارا زمانہ کو تازہ کرنا چاہتی ہوں۔ جبرائیل نے کہا، اے مریم، یہ مسیح نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا ہے اور کافروں سے بچا لیا ہے۔ یہ تو اس نوجوان کی قبر ہے جس پر ان کی چھبی ڈالی گئی، اور وہ آپ کی جگہ قتل ہوا اور سولی دیا گیا ہے۔ اس کی علامت و دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو مل نہیں رہا، وہ کچھ نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ اسی پر رو رہے ہیں۔ آپ ایسے کریں کہ فلاں فلاں دن فلاں جنگل میں جانا، تو وہاں آپ کی ملاقات مسیح علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ معزز سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو اگر پسند آئی تو اسے لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔